تیری طرف ہے وہ حسرت نظارۂ نرگس، تیری طرف ہے وہ حسرت نظارۂ نرگس، بکوری دل و چشم رقیب ساغر کھینچ۔ السلام علیکم ناظرین، کوئلوں کے شور کے درمیان آپ کے سامنے ایک اور شعر کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ اسی غزل کا چوتھا شعر ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی آج کل۔ چنانچہ آئیں بلا تاخیر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کا ایک جائزہ کہ غالب کہتا ہے کہ تیری طرف ہے بحسرت نظارۂ نرگس۔ اچھا، ہمیشہ غالب جو ہے کسی شعر کو کہنے سے پہلے ایک سچویشن، ایک فینومینا وہ تراشتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو منظرنامہ غالب نے تشکیل دیا ہے وہ یہ ہے کہ غالب کا محبوب بیٹھا ہے اور نرگس کا پھول جو ہے وہ غالب کو پوری توجہ سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ نرگس کے پھول کا دیکھنا یہی شعریت ہے کہ حالانکہ ایک پھول ہے لیکن غالب نے اس پھول کے اندر جو ہے دیدار کی طرف کا جو جوہر ہے وہ نکالا ہے اور وہاں سے اپنے شعر کا مضمون جو ہے وہ کشید کیا ہے۔ چنانچہ غالب نے بس اس سچویشن سے ایک شعر جو ہے وہ تلاش کیا ہے، یوں سمجھے کہ تراشا ہے سو آپ کی نظر۔ غالب اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تیری طرف ہے بحسرت نظارۂ نرگس۔ اچھا، نرگس کا جو پھول ہوتا ہے یہ آنکھ سے مشابہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے شعراء اکثر و بیشتر نرگس کے پھول کو جو ہے وہ آنکھ سے تشبیہ بھی دیتے ہیں اور پھر اس سے ایک قدم اور آگے اس کو طلب دیدار یا محو دیدار بھی جو ہے وہ گردانتے ہیں۔ آپ نے علامہ اقبال کا وہ معروف شعر سنا ہی ہوگا کہ نظارگی کو جنبش میگاں بھی بار ہے، نظارگی کو جنبش میگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو بس غالب اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تیری طرف ہے بحسرت نظارۂ نرگس۔ نظارۂ نرگس یہاں نظارہ دیکھنے کے معنی میں ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی ہم نظارے کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ جو منظر دیکھا جا رہا ہے، یعنی منظور کے معنی میں لیتے ہیں، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے ہم عام طور پر اس کو نظارہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے نظارہ جو ہے وہ رویت کے معنی میں ہے، دیکھنے کے معنی میں ہے، یا یوں سمجھیں کہ نظارگی کے معنی میں ہے۔ تو غالب کہتا ہے اپنے محبوب کو، اپنے معشوق کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دیکھ نرگس کا پھول جو ہے اس کو تیرے دیدار کی حسرت ہے، اور اسی حسرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ٹکٹکی باندھ کر بغیر پلکیں جھپکائے تیری طرف دیکھ رہی ہے، یا یوں کہیے کہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ نرگس کی آنکھ جو ہے اس کو اندھا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ظاہر ہے جوہر حیات نہیں ہے۔ تو یہیں سے غالب نے پھر اپنے مضمون کا جو اصل جوہر ہے وہ کشید کیا کہ شکر کر کہ نرگس تجھے دیکھنے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن چونکہ اس میں جوہر حیات نہیں ہے، جوہر بصارت نہیں ہے، تو وہ تجھے دیکھ نہیں پا رہی، اور چونکہ وہ تجھے دیکھ نہیں پا رہی بس اب تو کیا کر، بکوری دل و چشم رقیب ساغر کھینچ۔ کہ یہ جو رقیب کی دل و چشم کا اندھا پن ہے، کوری کا مطلب یاد رکھیے گا اندھا پن، بلائنڈنیس۔ کور اندھے کو کہتے ہیں، جس طرح اردو میں اندھا کہا جاتا ہے اسی طرح فارسی میں کور اندھے کو کہتے ہیں، اور جس طرح سے اندھے سے اندھا پن کہا جاتا ہے اسی طرح سے کور سے کوری۔ اور دل و چشم رقیب، رقیب یہاں غالب نے نرگس کو قرار دیا اپنا، کہ جس طرح سے میں تیرے دیدار کا طالب رہتا ہوں ہر وقت،
اسی طرح سے یہ کم وقت نرگس جو ہے یہ بھی جو ہے میرا رقیب بن گیا ہے یا میری رقیب بن گئی ہے. اور لیکن شکر صد شکر کہ دل اور آنکھ یہ ہر دو اعتبار سے یہ نرگس جو ہے یہ اندھی ہے. لہذا میرا رقیب جو ہے وہ تیرے دیدار سے فیض یاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں جوہر حیات نہیں. کہا کہ بکور یہ دل و چشم رقیب ساغر کھینچ کہ اس بات پر کہ میرا رقیب تجھے دیکھ نہیں پا رہا یا دیکھ نہیں سکتا تو ایک ساغر اٹھا، شراب کا پیالہ لے اور اس کو لونڈھا یا اس کو چڑھا، یعنی عیش کر، خوشیاں منا کہ میرا رقیب جو ہے تجھے دیکھ نہیں پا رہا. اب اس میں عیش کرنے یا خوشی منانے کی بات کیوں کی گئی ہے؟ تو لطف شعر تو ظاہر ہے مضمون میں ہی پنہا ہوتا ہے. تو یہ بات اگر وضاحت یاب نہ ہو تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں کوئی خاص بات ہے یا اس میں لطف ہے؟ تو اس میں لطف میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ غالب کا محبوب جو ہے بڑا غیور ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا غیور ہے کہ اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی اس کی طرف دیکھے. تو بس یہی سے غالب نے اپنا مضمون کشید کیا کہ چونکہ میرا رقیب کہ اے میرے محبوب غیور، چونکہ میرا رقیب تجھے دیکھ نہیں سکتا، یا یوں سمجھیں کہ تیری عصمت پر، تیری پاک بازی پر کوئی تہمت نہیں لگ سکتی، تو بس تو اس سے خوش ہو جا اور اسی خوشی کے اندر جو ہے ایک شراب کا پیالہ جو ہے وہ پی. یا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غالب نے اپنے محبوب کو ایک طرح سے طعنہ دیا ہے اس کے ستمگر ہونے کا کہ تو کسی کو بھی اپنے دیدار سے فیض یاب نہیں کرتا. جس طرح سے میں تیرے دیدار کو ترستا رہتا ہوں، تیرے ایک جلوے کے لیے بےتاب رہتا ہوں، لیکن ایک جلوہ حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ بیچارہ نرگس کا پھول جو کہ میرا رقیب ہے یہ بھی اسی طرح سے جو ہے اپنے اندھے پن کی وجہ سے، بھلے اپنے اندھے پن کی وجہ سے، آپ کے عدم التفات کی وجہ سے نہیں، اپنے اندھے پن کی وجہ سے تیرے دیدار سے محروم ہے. لہذا تو خوش ہو جا کہ تیرے دیدار سے یہ بھی محروم رہا. تجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوتی ہے نا کہ تیرے چاہنے والے تیری دید سے بے فیض رہیں، تو لو پھر خوش ہو جا کہ تیرا ایک اور چاہنے والا نرگس کا پھول وہ بھی تیرے دیدار سے بے فیض ہے. لہٰذا تو خوش ہے نا، تو بس اسی خوشی کے اندر شراب کا ایک جام جو ہے وہ چڑھا، ساغر کھینچ. تو ناظرین، میں نے ایک مشکل شعر کی بڑے آسان لفظوں کے اندر کوشش کی ہے کہ تشریح پیش کروں، اور یہ تشریح یا اس تشریح کے جو مختلف پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ شاید آپ کو کسی بھی شرح میں نہیں ملیں گے، لیکن امید ہے کہ جو ڈائمینشنز، جو پہلو اس خاکسار نے آپ کے سامنے پیش کیے وہ آپ کے دل کو لگیں گے اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ پہلو بھی شعر میں موجود ہیں. اسی کے ساتھ اس دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اللہ حافظ کہنے سے پہلے یہ ایک التماس کہ اگر کوئی صاحب ابھی تک میرے چینل پر موجود بھی ہیں اور وزٹ بھی کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے تو وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں. اس میں کون سا اتنی دیر لگتی ہے،
وہ نیچے ایک بٹن سا ہوتا ہے جس پر سبسکرائب لکھا ہوا ہوتا ہے، سامنے آپ کے نظر آ رہا ہوتا ہے، سبسکرائب کا لفظ ہوتا ہے، بس اس کے اوپر آپ انگلی لگا دیں تو اس سے سبسکرپشن ہو جائے گی۔ امید ہے کہ وہ احباب بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہوا آپ سے اجازت کا طالب۔ اللہ حافظ۔